بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان اور مجرب وظیفہ پیش کروں گا جسے تمام مسلمان بہن بھائی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ ذی الحج کے مہینے کے حساب سے بہت ہی خاص وظیفہ ہے جس سے آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ میں سے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی اپنی اپنی حاجات ہوں گی، خواہشات ہوں گی جنہیں وہ پانا چاہتے ہیں، اور پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ سے ہی مانگا جائے۔ بے شک اللہ رب العزت ہی ایک ایسی ذات ہے جس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، اسی کے آگے جھک سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ذی الحج کا مہینہ بہت بڑی برکت، طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، جس میں ہم مختلف جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی قربانی کی بدولت ہی یہ ماہ مبارک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ ماہ مبارک بہت زیادہ طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ خاص طور پہ عبادت کے لحاظ سے اس ماہ مبارک کو بڑی فوقیت حاصل ہے، تو آپ اس ماہ مبارک کو ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم جب بھی آپ کو موقع ملے، ذی الحج کے پہلے عشرے میں کم از کم قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ بہت زیادہ طاقت اور تاثیر رکھتا ہے۔ جن کلمات کا وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کلمات یہ ہیں، یعنی اللہ کے دو نام آپ کے ساتھ پیش کروں گا، یا رحمانو یا رحیمو، دونوں ہی نام بڑی فضیلت والے ہیں۔ یا رحمان، بے شک اللہ رب العزت کی ہی ذات رحمان ہے، اسی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ یا رحمان، اگر کسی کی کوئی بھی جائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو کسی بھی ٹائم 2 منٹ تک کثرت سے یا رحمانو کا ورد کرے۔ یا رحمانو کے علاوہ اللہ کا ایک اور صفاتی نام یا رحیم، اللہ کا یہ نام بھی بڑی فضیلت والا ہے، رزق میں اضافے کے لیے، حاجت کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے یا رحیم پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ دو نام اگر ایک ساتھ پڑھیں تو اس کی فضیلت اور برکت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً اس کا ایک اور وظیفہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد یا رحمانو یا رحیمو 550 بار پڑھیں، ان کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، تو اس سے حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ وظائف تھے، وہ فضائل تھے جو کہ میں آپ کے سامنے کافی مرتبہ پیش بھی کر چکا ہوں اپنی مختلف ویڈیوز میں، لیکن جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے ذی الحج کے ماہ مبارک میں کرنا ہے، اور 9 اور 10 ذی الحج سے پہلے تک آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہوگا۔ ماہ ذی الحج میں شام 7:30 بجے یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے اپنے گھر میں جہاں پر شور نہ ہو۔ عموماً لوگوں کے گھر ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ شور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ مسجد میں کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر شور کم ہو۔ بہرحال یہ ایک شرط ہے جو کہ اس وظیفے میں آپ نے لازمی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ یہ وظیفہ کریں گے جہاں پر
آپ کو باہر سے آوازیں آ رہی ہوں، شور ہو، تو آپ کا دھیان وظیفے کی طرف نہیں رہے گا۔ بہرحال اگر آپ کی سخت مجبوری ہے پھر تو اللہ قبول کرنے والا ہے، پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ شور میں بھی وظیفہ کریں تو فائدہ ہی ہونا ہے۔ لیکن کوشش یہی کی جائے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ شور نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک کی تعداد بتا رہا ہوں اس سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم تعداد نہیں ہوگی، لیکن کم از کم آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے۔ یاد رہے کوئی بھی وظیفہ ہو اس کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو جو تعداد درود پاک کی آپ شروع میں پڑھ رہے ہیں آخر میں بھی وہی تعداد ہونی چاہیے، یعنی اول اور آخر والی جو درود پاک کی تعداد ہے وہ سیم ہونی چاہیے۔ جیسے کہ شروع میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا تو وظیفہ کرنے کے بعد آخر میں بھی اپنے 3 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ ذی الحج کے ماہ مبارک میں شام 7:30 بجے یا مغرب کے فوراً بعد 3 بار درود پاک پڑھیں کم از کم، پھر آپ پڑھیں یا رحمانو یا رحیمو 45 بار، 45 ٹائمز آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب یہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لینی ہے اور دل ہی دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ کم از کم 5 منٹ تک یہ ورد کرتے رہیں دل ہی دل میں۔ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن دل ہی دل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ دل ہی دل میں کثرت سے آپ نے ورد کیا استغفر اللہ کا، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور اپنی ہر وہ جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ اگر کوئی ایسی حاجت ہوگی جو کہ آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی فریاد کو سن لے گا اور آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ تو میرے پیارے دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔